والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله والصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين معزز محترم جملہ حاضرین سامعین، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے مسجد شریف میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری قبول و منظور آمین۔ ربیع الاول شریف کے ماہ مقدس میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں اور شانیں سماعت فرمائیں۔ تو میلاد پاک کا مقصد بھی یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی امت کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر کیا جائے۔ جتنا زیادہ پیار اور محبت ہوگی اتنا اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو۔ آج ہی میں نے کلمات تلاوت کیے قرآن مجید کی سورۃ نون والقلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا ذکر ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم خلق عظیم پر ہو۔ یہ حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، امام الانبیاء، سیاد الامتان، فصرت خوباں، مشفق کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ آپ کے ساتھ جو ہم کلام ہوتا، آپ سے جو ملاقات کرتا، بہت متاثر ہوتا تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص، اوصاف، آداب مبارکہ جن کا ذکر تورات کے اندر بھی تھا، انجیل میں پہلے صحیفوں میں بھی تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ذکر بھی تھا۔ حدیث پاک مشکوٰۃ شریف کے اندر ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب مبارکہ، خصائص، اوصاف، آپ کا خلق مبارک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ باہر تشریف لے گئے تو ایک علاقے کا سردار کا نام تھا ثمامہ بن اسال۔ صحابہ نے اس کو قید کر لیا، گرفتار کر لیا۔ انہیں پتا تھا یہ حضور علیہ السلام کا دشمن ہے، مخالف ہے۔ صحابہ کے دل میں کسی کا ڈر نہیں تھا، وہ اللہ سے ڈرتے تھے، تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کر مدینہ طیبہ لائے اور مسجد نبوی شریف کے ستون کے ساتھ اس کو باندھ دی۔ اپنے علاقے کا بڑا فن کام سردار تھا، لیکن حضور علیہ السلام کے صحابہ نے اسے ستون کے ساتھ باندھ دی۔
حدیث پاک کا مفہوم ہے، مشکوٰۃ شریف میں ہے اور متعدد کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صاحب خلق عظیم، آپ تشریف لائے تو دیکھا آپ کا دشمن ثمامہ بن اسال مسجد شریف کے ستون کے ساتھ بندھا ہوا۔ آپ نے اسے پوچھا تیرا کیا حال بتا، تو اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سے مخاطب ہوئے کہ تیرا کیا حال ہے اور میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، اور ثمامہ بن اسال جو ستون کے ساتھ بندھا ہوا تھا کہنے لگا میرا آپ کے بارے میں بڑا اچھا گمان ہے، اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو ہوں تو اس لائق تو ہوں، اور اگر معاف فرما دیں تو میں نہ شکرا بھی نہیں، شکر گزاری کروں گا، آپ کے احسان کو نہیں بھولوں گا، اور اگر آپ مجھ سے کچھ طلب کرنا چاہیں مال دولت کی صورت میں، جتنا آپ مانگیں گے میں ادا کروں۔ یہ اس کے جملے تھے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، پھر دوسرے دن آپ نے ثمامہ سے پوچھا ثمامہ تیرا حال کیا ہے، تو آج جو اس نے جواب دیا تھوڑا سا انداز بدل گیا پہلے کے لیے، اگر معاف کر دیں تو میں ناشکری نہیں کروں گا، اگر آپ مجھے قتل کروا دیں تو ہوں تو اس لائق، مال اگر لینا چاہیں تو دولت میں پیش کر سکتا ہوں۔ تیسرے دن آقا انعامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آ کر پوچھا ثمامہ حال بتاؤ تیرا کیا حال ہے، حال بتا۔ اب اس نے حال سنایا کہ اگر آپ معاف فرما دیں تو آپ کی بڑی کرم نوازی ہوگی، اور اگر مال کی طلب ہے تو وہ بھی میں ادا کر سکتا ہوں، احسان کو نہیں بھولوں گا۔ تیسرے دن اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے غلاموں آج ثمامہ کو چھوڑ، اس کی رسیاں جو ہے نا، رسیوں میں وہ جکڑا ہوا تھا، ستون کے ساتھ بندھا ہوا تھا، فرمایا اس کو چھوڑ دیا۔ وہ مدینہ طیبہ سے باہر اکیلا وہ چلا گیا، آگے پانی تھا، وہاں پانی کے کنویں پر اس نے غسل کیا، غسل کر کے پھر واپس پلٹ آیا، اکیلا گیا تھا اور اکیلا آ گیا۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی محقق علی الاطلاع برکت الہند، جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بر صغیر میں تشریف لائے درس حدیث کے لیے، درس تفسیر کے لیے اور دین پڑھانے کے لیے، تو انہوں نے اس حدیث پاک کی تشریح فرمائی۔ مرآت اس کا نام ہے اشعۃ اللمعات، فارسی میں ہے، اور ایک دوسری بھی ہے لمعات، وہ عربی میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک اللہ کے پیارے محبوب پوچھتے رہے اس کو کیا رہا، آگے کچھ فرمایا نہیں، صرف پوچھتے تھے ثمامہ حال سنا کیا حال ہے۔ پھر دوسرے دن پھر دوسرے دن پوچھا ثمامہ حال بتا تیرا کیا حال ہے۔ تیسرے دن حال پوچھا، کسی کا حال پوچھ لینا، کوئی دکھی ہو، درد میں ہو، پریشان ہو، حال اس کا پوچھ لے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب بظاہر اس کا حال پوچھتے رہے، اور تیسرے دن فرمایا اس کو چھوڑ دو، حالانکہ وہ بہت سخت دشمن تھا، علاقے کا سردار تھا، دشمن تھا۔ تیسرے روز اللہ کے محبوب نے فرمایا اب چھوڑ دو، اب نہیں کہیں جانے والا۔ 3 دن سے کیا ہوتا رہا؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قلب اطہر کی توجہ ڈالتے،
کہتے ہیں یہ نقشبندی صاحب بھی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے بندوں یہ توجہ بھر پاتے ہیں. توجہ تو آج توجہ کے حوالے سے آپ ذرا سنیں گے. ٹائم بھی بہت مختصر ہے، آپ بھی دل سے تشریف لائیں. تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں فرماتے ہیں یہ اللہ کے محبوب نے توجہ فرمائی. توجہ اندر جو تھی نا عداوت تھی، اندر بغض تھا، اندر جو باطنی نجاست تھی، اب دل کی توجہ سے اللہ کے محبوب نے دھو دیا. اب اس کے دل کو جھانک کے دیکھ لیا، اب کہیں بھاگنے والا نہیں. بھائی پرندے کے اگر آپ پاری کاٹ دیں اڑ کے جائے گا. اب تو اتنے مانوس ہوئے ہیں صیاد سے، اگر رہائی ملی تو بھی مر جائیں. تو اب چاہے اس کو قفس سے پنجرے سے باہر بٹھا دو، اڑ کے جانے والا. اللہ کے محبوب نے قلب اطہر کی جو توجہ فرمائی، اندر تو اڑ گیا، اندر صفائی ہو گئی. فرمایا اب اس کو چھوڑ، جا کے دکھائے گا. کہیں دوڑ کے دکھا، ہاں غسل کر کے آیا، پیارے محبوب کے قدموں سے لپٹ گیا، کلمہ پڑھ کے پیارے محبوب کی غلامی میں آ گیا. تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں یہ علم بھی ہوتا ہے دل کی توجہ کا. یہ جس وقت باطنی علم نصیب ہوتا ہے، دل میں جس وقت نور آتا ہے تو پھر کمال پیدا ہوتا ہے. پھر زبان سے اگر بات نہ بھی کریں، صرف دیکھیں تو دل کی کہاں پر رہ جاتی ہے. صرف دیکھنے سے، دل کو متوجہ کرنے سے. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں یہ تو اللہ کے محبوب کی توجہ. پھر صحابہ کرام، تابعین، اولیاء کرام. حضرت باجل بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کا خامن آتا ہے، آپ اسے کسی کام کے لیے بھیجتے نا، زبان سے نہیں فرماتے، آپ اس کی طرف دیکھتے اپنے خادم کی طرف. حضرت باجل بستامی رحمۃ اللہ صرف دیکھتے تھے، اس کو پتہ چل جاتا تھا حضرت کیا فرماتے. صرف دل کی طرف متوجہ ہوتے، اسے خبر لگ جاتی. تو حضرت باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی توجہ فرمائی. رات آدھی رات میں مہمان آ گئے تو نان بھائی کو کہا بھائی کھانا ہمیں مطلوب ہے، کھانا دے دو، پھر تو جو مانگے گا ہم دے دیں گے جتنے پیسے. تو نان بھائی بھی بڑا دانا تھا، سوچتا رہا اللہ کے ولی سے مانگو تو کیا مانگو. بڑا سمجھدار تھا، اس نے پیسے نہیں مانگے. چند دنوں کے بعد آ گیا، حضور میں نے آپ کے مہمانوں کو کھانا پیش کیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا جو مانگے گا ہم دیں گے. تو اب میں مانگنے کے لیے آیا. فرمایا کتنے پیسے چاہیے؟ حضور پیسے نہیں چاہیے. اچھا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا مجھے باقی بلا بنا. جیسے آپ ہو نا باقی بلا، مجھے بھی اسی طرح بنا دو. فرمایا بھائی جو پیسے مانگنے ہیں وہ لے. یہ حضرت آپ نے وعدہ نہیں فرمایا تھا جو تو مانگے گا؟ تو میں مانگ رہا ہوں نا، آپ کی اجازت تھی نا. اب میں چاہتا ہوں مجھے بھی باقی بلا بنا دو. فرمایا پھر ہضم کون کرے گا، برداشت کون کرے گا؟ حضور آپ بنا دیں، آپ مجھے بنا دیں. جب بار بار اصرار کیا، آپ نے تو اسے سمجھایا کہ برداشت نہیں کر سکے گا. اندر جو نور ہے، اندر جو آگ ہے، اس کو یکدم یکبار کی برداشت، یہ تھوڑی تھوڑی توجہ کئی سال لگ جاتے ہیں، پھر استعداد پیدا ہوتی ہے. لیکن اس نے اصرار کیا. پہلے تو آپ انکار فرماتے رہے، اس نے کہا حضرت آپ نے وعدہ فرمایا تھا. آخر جب بار بار اصرار کیا، حضرت اندر لے گئے، حجرے میں اپنے سامنے بٹھایا. سامنے بٹھا کے آپ نے توجہ اجتہادی فرمائی. توجہ اللہ کا ولی فرماتے ہیں کئی قسمیں ہوتی ہیں، اور ایک توجہ اجتہادی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے جیسی صورت اس کی بنا دیتا، اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے جس پہ توجہ ڈالے اور پورا فیض منتقل. آپ نے توجہ اس پہ فرمائی اور اندر نور منتقل کر دیا. جب باہر نکلے اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے، آنکھیں بند، پاؤں لڑکھڑا رہے. لوگوں نے دیکھا شکل دونوں کی ایک جیسی ہے، شکل دونوں کی ایک جیسی ہے، لیکن جو اصل باقی بلا تھے وہ ہوش و حواس میں تھے. اور
جس پر توجہ نان بھائی میں میری شکل تو وہی تھی لیکن ہوش میں نہیں لگ رہا تھا، چند دنوں کے بعد برداشت نہ کر سکا تھا۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ لوگ حیران ہوتے ہیں یہ تڑپتے کیوں ہیں؟ بھائی نور یہ تو چکھنے کی بات ہے نا، جس نے چکھا اس کو پتہ چلتا ہے، اور جس نے چکھائی نا اسے خبر کیا ہے۔ کچھوے کے بارے میں آپ ذرا پڑھیں، جو کچھوے کی مادہ ہوتی ہے نا وہ اسے دودھ نہیں پلاتی، کتاب میں نے پڑھا، وہ اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرتی ہے، وہ دیکھتی ہے ان کی طاقت بڑھتی جاتی ہے، وہ پروان چڑھتے جاتے ہیں۔ یہ ایک آبی جانور کے اندر اللہ نے طاقت رکھی، پھر انسان کو اشرف المخلوقات نبی کا غلام ہو۔ کونج کو آپ نے ہوا میں اڑتے دیکھا، کونج اڑتے اڑتے کبھی ایسے آسمان کے اندر ایسے گول چکر ایسے اڑنا شروع کر دے، اس وقت اسے پیچھے خطرہ لائق ہو جاتا ہے، جہاں اس کے انڈے ہوتے ہیں بچے یا انڈے، تو پھر وہ ایسے گول چکر لگا کے کچھ کلمات پڑھتی ہے ان کی حفاظت کے لیے۔ تو لکھتے ہیں اگر کونج کی توجہ اپنے انڈے سے ہٹ جائے تو وہ انڈا خراب ہو جاتا ہے۔ یہ کونج کی توجہ ہے، سینکڑوں میل دور پرواز کر رہی ہوتی ہے لیکن اس کی توجہ اپنے انڈوں کی طرف ہوتی ہے، انڈوں سے بچے نکلتے ہیں۔ اگر کسی انڈے سے کونج کی توجہ ہٹ گئی وہ انڈا کیا ہو جائے گا؟ گندا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ تو ایک مرغی کے نیچے انڈا گندا اور خراب ہو جائے، دنیا کی جس مرغی کے نیچے رکھو گے بچہ صحیح سال ہے۔ تو علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا کہ پھینک دو باہر گلی میں یہ جو گندے اندھے ہیں پیارے محبوب کے پیارے غلاموں۔ تو گندا اندھا کیسے بن جاتا ہے؟ گندا جب بے ادب ہو جائے، گستاخ ہو جائے، والدین کا بے ادب ہو، استاد کا بے ادب ہو، پیر و مرشد کا بے ادب ہو، صحابہ کا بے ادب ہو، اہل بیت کا بے ادب ہو، تو یوں سمجھیے پھر وہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا توجہ کے حوالے سے، ایک خان صاحب افغانستان سے سفر کرتا کرتا درود پاک پڑھی، تو بڑے اس نے سفر کیے، اللہ کے ولیوں کو تلاش کرتا رہا افغانستان سے۔ تو سفر کرتے کرتے حضرت خواجہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ تو کہنے لگا جی بڑے آستانوں پر گیا، کہیں سے کچھ نہ ملا۔ فرمایا گھبرا نہیں، اب آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، جہاں تیرا فیض ہے، اب بتا فیض تھوڑا تھوڑا لے گا یا سارا یکدم؟ کہنے لگا حضرت عمر بہت ہو گئی، بڑے سفر کیے، میرا جی چاہتا ہے کہ اکٹھا ہی دے دو سارا فیض۔ فرمایا کہ تو برداشت نہیں کر سکے گا، حضور برداشت ہو نہ ہو آپ دے دے۔ تو اور صاحب نظر حضرت خواجہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ ڈالی اور ایسے تڑپنے لگا، کہاں دستار تڑپ رہا، ایسے ساتھ پانی کا حوض تھا، پانی کے حوض میں ایسے جا گرا تو پانی جو تھا حوض کا کھولنے لگا، پانی بھی گرم ہو گیا، پھر باہر اسے نکالا گیا، برداشت نہ کر سکا۔ ایک چڑیا نے ایک بوند پانی پیا اسی حوض سے، چڑیا بھی بے ہوش ہو گئی، ایسے بچنا نہیں کر۔ چڑیا اپنے بچوں کو بھول گئی، سہیلیوں کو بھول گئی، ہوش آیا مسجد کے مینار پہ جا بیٹھی، نماز ظہر کی نماز کا ٹائم ہوا، مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا لگائی، پھر نیچے آ گئی، لفظ اللہ کو سن کر۔ چڑیا پر بھی اثر، حیوانوں پر اثر، درختوں پر بھی اثر ہو جاتا ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ وہ تاثیر ہوتی ہے، وہ برداشت نہ کر پایا کہ اللہ کے ولیوں کے سینوں کے اندر یہ جو نور ہوتا ہے نا، عشق کی آگ ہوتی ہے، اور یہ ولایت کی طاقت اگر ایک تلکے کو دی جائے تو علامہ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں تلکا پورے پہاڑ کو اٹھا لے گا، پورے پہاڑ کو۔ یہ جو عشق کی آگ ہوتی ہے نا، یہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اللہ نے جو مجھے راز عطا فرمایا، اگر میں سمندر پہ ظاہر کر دوں سارے سمندر
یہاں یہ کام نہیں کرنا، اندر پاور ہوتی ہے، طاقت کہیں جب استعمال نہیں کرتے تو مقام تسلیم و رضا پہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ یہ نور نصیب فرمائے۔ پیارے محبوب کے غلاموں، آج کل مسجد شریف کا کام ہو رہا ہے، 60,000 روپیہ خرچ ہو چکا۔ قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ پیر ذوالفقار صاحب محمدی صاحب کی نقشبندی دامت برکات مرادیہ اور ہمارے بھائی محمد عمران صاحب، انہوں نے یہ پیسے خرچ کیے اور ایک کسی دوست نے ایک بوری سیمنٹ بھی پیش کی ہے، ایک بوری سیمنٹ۔ اب بقیہ کام 2000 جو ٹسو ہیں ان کی ضرورت ہے۔ اس سامنے جہاں یہ دریاں بچھی ہوئی ہیں جہاں بھی قالین کی ضرورت ہے، اور باہر جو مسجد کا فرنٹ ہے باہر وہاں رنگ بھی کروانا ہے۔ تو آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کہ مل جل کے مسجد شریف کا کام ہے، تو اللہ کا گھر آپ اپنے محبت اور ذوق سے اللہ کے گھر کی تعمیر میں شامل ہوں گے، اللہ رزق میں برکت فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5000 مساجد بنوائی، 900 تو جامع مساجد۔ جو علاقہ بھی فتح ہوتا تھا نا، سب سے پہلے آپ مسجد تعمیر کرواتے، قاری قرآن وہاں مقرر فرماتے، مساجد کے اندر پھر مساجد کو آباد کرنا، پھر آپ خود تشریف لے جاتے وہاں معلوم بھی کرتے تھے، اور تنخواہیں بیت المال سے ادا کی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ جامع مسجد دمشق کے اندر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ مقرر تھے درس قرآن کے لیے۔ آپ نے پوچھا کہ حال بتاؤ، تو انہوں نے جواب دیا نماز ظہر کے بعد جب درس قرآن دیتا ہوں 18,000 آدمی شامل ہوتا ہے، اتنا ذوق تھا۔ اب دیکھ رہے ہو جمعہ کے لیے آخر میں پہنچ رہے ہوتے اور سلام پھیرتے ہیں برا یا بھیڑو فوراً مسجد سے باہر، پھر نماز پوری پڑھنی چاہیے، 4 سنتیں موقدہ اور پھر فرضوں کے بعد بھی سنتیں موقدہ ہیں، نوافل ہیں، پوری نماز پڑھنی چاہیے، برکت ہوتی ہے۔ فرض بھی پڑھیں، اللہ کے پیارے محبوب کی سنن کو بھی ترک نہ کریں۔ تو یہ مسجد کے بارے میں نے گزارش کر دی، مل جل کر جو ہے نا، تاکہ یہ مسجد شریف کی جو تعمیر کا یہ سلسلہ ہے جلدی پایا تکمیل کو پہنچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت نصیب فرمائے۔ اور ایک اعلان بھی سماعت فرمائیے، 24 اکتوبر بروز سوموار بعد نماز عشاء آستانہ عالیہ محمدیہ سیفیہ بستی جمال پورہ، یہ ہمارے بہاولپور کے غربی جانب، تو وہاں حضرت قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت میاں رشید احمد صاحب محمدی سیفی رحمۃ اللہ علیہ ان کا عرس پاک ہو رہا ہے، اور اس میں علماء کرام کے بیانات بھی ہوں گے، بالخصوص طبیب روحاں شیخ المشائخ مخدوم المخادیم پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ پیر میاں محمد حنفی سیفی دامت برکات عالیہ، جن کے بہت زیادہ خلفاء ہیں، لاکھوں مرید ہیں، اور باہر کے ملکوں کے اندر بھی نان مسلم لوگوں کو توجہ کے ساتھ کلمہ پڑھا رہے، بڑے بڑے آستانے ہیں، جہاں بھی جاؤ گے نا دیکھو گے جی خوش ہوگا، سال پہ دستار چہرے پہ سنت ہے، اور نماز کے پابند، جتنے بھی ذکر کی محفلیں اور شریعت کے مطابق جہاں بھی ہو وہاں میلے ٹھیلے ڈھول دھمکے نہیں ہوں گے، نماز، قرآن کی تلاوت، نعت رسول مقبول اور علماء کے ساتھ پیار، دینی مدارس کے ساتھ، انہی کے کوشش مساجد آباد ہوں، دینی مدارس آباد ہوں۔ اور پچھلے چند ہفتوں پہلے میں نے حضرت کے خلیفے کی زیارت کی، کیا نام ہوگا؟ کرنل سرفراز، وہ کہیں 35-40 ملکوں میں باہر تشریف لے جاتے ہیں، لاکھوں کہیں مرید ہیں ان کے، 80 کروڑ روپیہ فرما رہے تھے صرف چھت ڈلی ہے جہاں مریدین عقیدت مند بیٹھ کے اللہ اللہ کریں گے، 80 کروڑ۔ یہ آپ کے ایک خلیفہ ہیں، ایسے بہت سے آپ کے خلفاء ہیں پاکستان کے اندر، بیرون پاکستان، وہ اللہ کے پیارے محبوب کی محبت لوگوں کے سینوں میں ڈال رہے ہیں،
اور توجہ فرماتے ہیں خود داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں، سر پہ دستار بھی ہوتی ہے، ہزاروں کو تو ہم نے دیکھا ہے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں اس صدی کے اندر اللہ کا نام دل میں پہنچانا یہ آسان کام نہیں ہے، ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ ہاں 25 اکتوبر بروز منگل نماز ظہر ادھر آپ ادا فرمائیں گے۔ بیٹا محمد حسن بتا رہا ہے، ان کو پروگرام کو پتا ہوتا ہے۔ اگر 24 کو تو وہاں آپ تشریف لائیں گے، علماء سے بہت پیار دین کے ساتھ، وہاں آستانے پہ میں نے الحمدللہ 2 مرتبہ حاضری دی ہے، جی بڑا خوش ہوا اور بڑی محنت کر رہے ہیں۔ رات کے کہیں 2 بجے سے میں نے دیکھا ہزاروں مرید بیٹھے ہیں اور ہر ایک کی طبیعت بڑی حساس حساس، کسی پہ نیند کا غلبہ، یہ اللہ اللہ کے ذکر کا نور، اس کی برکت ہے۔ آپ تشریف لے جانے لگے، اتنے میں لاہور سے کوئی آئے، عرض کی حضور لاہور سے آپ واپس تشریف لا، پھر بیٹھ گئے اور پھر اس کی تربیت فرما رہے ہیں، بھائی بیٹے کتنے ہیں؟ جتنے بیٹے ہیں، کتنے بیٹوں کو آپ نے دین پڑھایا ہے؟ تو سنت رسول آپ چہرے پہ سجائیں، بہت محنت فرماتے ہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں جو محنت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں 15ویں صدی ہے، اب حالات ایسے ہمارے، کوئی تو ان کے ہاتھ سے چڑھے ہوئے ہیں جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، جن کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہی حرام ہے۔ اور اگلے دن ایک میرا شاگرد کہہ رہا تھا، ہمارے علاقے میں پیر آیا، پوچھا تو کیا کن کے بعد؟ میں نے کہا استاد مولانا امیر احمد صاحب کا شاگرد، مجھ سے کچھ سوالات میں نے جواب دیے، کہنا مرید ہے، کہنا کہ آور تک میں مرید کرا، میں آ کے بھاج گیا کے بعد، میں اچھے میں مرید نہیں تھی تھا۔ سن رہے ہو، پہلے تو تھا کہ وہ دیکھتے بھی ہیں اور دل بھی متوجہ ہو، پھر ایسے نہیں کہ تلاش کرتے رہے اپنی مرضی سے، اور جس وقت کامل کی توجہ ہوتی ہے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، پتہ بھی چلتا ہے۔ تو جس طرح حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ دہلی سے روانہ ہوئے نا فیض لے کر، تو جمعہ کا سلام مولوی صاحب نے پھیرا، مولانا صاحب نے، حضرت ایسے جوتیوں والی جگہ کھڑے ہو کر آپ نے سب پہ توجہ ڈالی اور سب پہ رکعت طاری ہوگی، طرف رہے۔ تو حضرت عبد الرحمن قادری صاحب کو، سلسلہ قادریہ کے تھے، انہوں نے کہا جس کو آپ نے جلدی فیض دے دیا وہ تو لوگوں کو تڑپا رہا ہے۔ حضرت نے بلوایا حضرت سلطان باہو کو، فرمایا ہم نے اتنی محنت کی، آپ کو جلدی فیض دے دیا اور آپ ایسے گلیوں میں، دہلی کی گلیوں میں آزما رہے ہیں۔ حضور جس طرح کمہار منڈی میں عورت جاتی ہے نا گھڑا لینا ہو تو ذرا پہلے چیک کرتی ہے، میں چیک کر رہا تھا مرشد نے جو فیض دیا ہے اثر بھی ہے یا یہ ہے۔ اگر کسی عالم کے علم کو دیکھنا ہے اس کے شاگردوں کو دیکھو، اور مرشد پیر ہے اس کے مریدوں کو دیکھو کیسے ہیں، اصلاح ہے یا نہیں، ان کی صورت کو دیکھو، ان کی سیرت کو دیکھو۔ کاروباری پیر تو ہزاروں ملیں گے لیکن اصلاح کرنے والے اس دور میں بڑے تھوڑے ہیں کہ لباس خضر میں جہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں۔ اگر دنیا میں رہنا ہے کچھ پہچان پیدا کر، سنت